بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ ایک دن مالک نے چھٹی کرنے پر مجھے نکال دیا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ گھر میں فاقے ہونے لگے میں کوئی کام دھندا کر لیتا ہوں، اس لیے میں ایک ریڑھی خرید کر اور سبزیاں اور پھل فروٹ بیچنے لگا۔ میں نے بازار کے بجائے ایک زیر تعمیر عمارت کے سامنے ریڑھی لگا لی، کیونکہ بازار میں پولیس والے کہیں کھڑا ہونے نہیں دیتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر اللہ نے رزق لکھا تھا تو مجھے یہاں بھی دے دے گا۔ پہلے ہی دن سامنے والی عمارت سے ایک بندہ آیا اور مجھ سے سارا سودا خرید لیا اور کہا کہ یہاں روز آیا کرو تاکہ مجھے اتنی دور بازار نہ جانا پڑے، کیونکہ چاچا تم تو جانتے ہو کہ آج کل پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ اس آدمی نے وہ ساری چیزیں بہت مہنگے داموں خرید لی۔ میں بھی یہاں روز آنے لگا اور یوں وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور ساری چیزیں خرید لیتا تھا۔ 3 دن تو ایسا ہوتا رہا، مگر چوتھے دن جب میں وہاں گیا تو وہ آدمی میری ریڑھی پر نہیں آیا۔ میں نے کچھ دیر تک انتظار کیا اور پھر اس عمارت کی طرف چلا گیا۔ میں نے عمارت کے اندر بیٹھے چوکیدار سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً میں اس آدمی کی تلاش میں اس عمارت میں گیا اور اس کے بعد مجھے جو منظر دکھائی دیا اسے دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ وہ آدمی تو فرشتے کے روپ۔ میرا نام اقبال ہے اور میں ایک غریب آدمی ہوں۔ پہلے میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، لیکن ایک دن مالک نے چھٹی کرنے پر مجھے نکال دیا۔ اس دن میں نے بیماری کی وجہ سے چھٹی کی تھی، کیونکہ اچانک ہی میرے گردے میں درد ہوا اور میں درد سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ لیکن میں نے ڈاکٹر سے دوائی لے لی اور اس دن آرام کیا تو میں اگلی صبح تک بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ویسے بھی کام پر تو جانا تھا، اس لیے جب میں فیکٹری میں آیا تو مالک بہت غصے میں تھا اور اس نے مجھے کھڑے کھڑے کام سے نکال دیا۔ میں بھی یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا کہ اللہ مالک ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، اور یوں میں گھر آ گیا۔ کچھ دن تو میں گھر پر رہا، مگر مجھے پتا تھا کہ اگر میں کام پر نہ گیا تو گھر کا گزارا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ گھر میں فاقے ہونے لگے میں کوئی کام دھندا کر لیتا ہوں، اس لیے میں نے ایک ریڑھی خرید لی۔ میرے پاس کچھ پیسے جمع تھے اور کچھ میں نے ایک دوست سے ادھار مانگ لیے، اور یوں میں سبزی اور پھل فروٹ بیچنے لگا۔ میں بازار کے بجائے ایک زیر تعمیر عمارت کے سامنے ریڑھی لگانے لگا، کیونکہ بازار میں پولیس والے کہیں کھڑا ہونے نہیں دیتے تھے۔ بازار میں دکان لینے کی میری حیثیت نہ تھی اور دکان کے سامنے پولیس والے کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر اللہ نے رزق لکھا تھا تو مجھے یہاں بھی دے دے گا۔ اس لیے میں صبح سویرے اٹھ کر سبزی منڈی جاتا اور سستے داموں پھل سبزیاں لے کر آتا۔ یہاں میرا ایک دوست بھی تھا جس کی وجہ سے مجھے سبزیاں بہت سستے ریٹ پر مل جاتی تھیں۔ اب میں جگہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں ایک ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں گھر زیادہ ہوں مگر بازار وہاں سے دور ہو، اور اس جگہ پر کوئی اور ریڑھی والا بھی نہ ہو تاکہ لوگ مجھ سے ہی چیزیں خریدیں۔ پھر کچھ دنوں بعد مجھے ایک ایسی جگہ مل گئی جو میری پسند کے مطابق تھی۔ پہلے دن سامنے والی عمارت سے ایک بندہ آیا اور مجھ سے بہت سی چیزیں خرید لیں۔ وہ آدمی شکل سے امیر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے جو ریٹ بتایا اس نے فوراً مجھے پیسے نکال کر دے دیے اور کہنے لگا، چاچا یہاں روز آیا کرو تاکہ مجھے اتنی دور بازار نہ جانا پڑے، کیونکہ مجھے یہ چیزیں لینے بازار جانا پڑے گا اور بائک پر جانے سے میرا بہت خرچہ ہو جائے گا، کیونکہ آج کل پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ اس آدمی نے وہ ساری چیزیں بہت مہنگے داموں خرید لی اور میں نے اسی ایک گاہک سے اچھے خاصے پیسے کما لیے۔ میں 2 بجے تک وہیں پر پھل سبزیاں بیچتا رہا، اور جب تھوڑی سی چیزیں رہ گئیں تو میں گھر آ گیا۔ اس روز میری بیوی نے ریڑھی خالی دیکھی تو کہنے لگی، لگتا ہے پہلے ہی دن ساری چیزیں بک گئیں۔ یہ سن کر میں نے خوش ہو کر کہا، ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو اس آدمی کے بارے میں بتایا کہ وہ آدمی نہیں جیسے کوئی فرشتہ تھا جو اچانک سے آیا اور اس نے ریڑھی پر موجود ساری چیزیں خرید لی۔ یہ سن کر میری بیوی اس آدمی کو دعائیں دینے لگی۔ سن کر میں نے اپنی بیوی سے کہا، بس تم دعا کرو یہ آدمی یوں ہی میرے پاس آتا رہے، بلکہ یہ دعا بھی کرو کہ اللہ اس جیسے 2-3 گاہک اور بھیج دے تاکہ ہمارا خرچہ نکلتا رہے۔ یہ سن کر میری بیوی کہنے لگی، میں تو اللہ سے ہر وقت دعائیں مانگتی رہتی ہوں، کیونکہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں اور آج کل تو مہنگائی بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے تسلی دی اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے لگا۔ پھر رات ہوئی تو میں سو گیا اور صبح نماز پڑھ کر سبزی منڈی چلا گیا اور بہت سارے پھل اور سبزیاں خرید لیں۔ بلکہ آج میرے پاس زیادہ پیسے تھے، اس لیے میں نے کچھ زیادہ چیزیں خرید لی
اور گھر سے ریڑھی نکالتے ہوئے دعا کرنے لگا کہ آج بھی کل کی طرح میری ساری چیزیں بک جائیں۔ اور پھر اس دن بھی بہت سے گاہک آئے اور پھر 11 بجے کے قریب وہ آدمی بھی آ گیا اور اب ریڑھی پر جو کچھ بھی موجود تھا اس نے سب کچھ خرید لیا اور وہ مجھے پیسے دے کر چلا گیا۔ میں نے پیسے جیب میں رکھے اور ریڑھی لے کر گھر آ گیا۔ میری بیوی نے مجھے اتنی جلدی گھر آتے دیکھا تو حیران رہ گئی کیونکہ آج تو میری ریڑھی بالکل خالی تھی۔ پھر اسی طرح میں بھی یہاں روز آنے لگا اور یوں وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور ساری چیزیں خرید لیتا تھا۔ 3 دن تو ایسا ہوتا رہا، مگر چوتھے دن جب میں وہاں گیا تو وہ آدمی میری ریڑھی پر نہیں آیا۔ وہ آدمی تقریباً 11 سے 12 بجے تک آ جاتا تھا، مگر اس روز وہ 1 بجے تک بھی نہ آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ اگر وہ آج نہ آیا تو میری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ دیر تک انتظار کیا اور پھر اس عمارت کی طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ باہر بیٹھے چوکیدار سے یوں ہی باتیں کرنے لگوں گا اور پھر اس آدمی کے بارے میں بھی پوچھ لوں گا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس نے میرے بات کا جواب دیا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے عمارت کے اندر بیٹھے چوکیدار سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا، یار یہ عمارت تو ابھی بن رہی ہے اس لیے یہاں کوئی نہیں رہتا، یہاں زیادہ تر مزدور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے چوکیدار کو اس آدمی کا حلیہ بتایا اور وہ سن کر کہنے لگا، یہ تو بہت امیر آدمی لگتا ہے، مگر میں نے یہاں ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ اس کی بات سن کر میں واپس ریڑھی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ اس آدمی نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ یہیں رہتا تھا اور میں اسے یہیں سے روز آتے دیکھتا تھا، مگر اب چوکیدار کہہ رہا تھا کہ اس نے ایسے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود عمارت میں دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ چوکیدار نے مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے جھوٹ بول دیا ہو۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ جب چوکیدار چائے پینے کے لیے ہوٹل جائے گا تب میں خود جا کر اس آدمی کو تلاش کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں ہو۔ اس لیے جب وہ چوکیدار اپنی سائیکل اٹھا کر چلا گیا تو میں نے اپنی ریڑھی کو کپڑے سے ڈھک دیا اور اس عمارت کے اندر چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ چوکیدار آدھے گھنٹے تک واپس نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ 2-4 دن سے میں اسے ایسا کرتا دیکھ رہا تھا، اس لیے میں جلدی سے اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ واقعی وہ عمارت زیر تعمیر تھی، مگر یہاں بہت سے گھر مکمل ہو چکے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپری منزل پر گیا تو وہاں ایک ایسا گھر تھا جس کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ اس کا گھر ہو یا پھر وہ یہاں اکیلا رہتا ہو، اس لیے میں نے دروازے پر دستک دی اور میرے دستک سن کر ایک عورت زور زور سے چلانے لگی، پلیز میری مدد کرو، پلیز میری مدد کرو۔ میں یہ سن کر گھبرا گیا کہ اب یہ کیا ماجرا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور وہ عورت مدد کے لیے مجھے بلا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کس مشکل میں تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسا نہ ہو میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، اور یہ سوچ کر میں وہاں سے جانے لگا۔ تبھی وہ آواز دوبارہ آنے لگی اور اس نے کہا، تم جو کوئی بھی ہو مجھے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو اس کی خاطر مجھے یہاں سے آزاد کرا دو، پلیز، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ یہ سن کر میں رک گیا، کیونکہ میں بھی 2 بیٹیوں کا باپ تھا اور یہ بھی کسی کی بیٹی تھی۔ اس وقت نہ جانے کون سی مشکل میں تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں کھل پایا، اس لیے میں نے دوسری طرف گیا جہاں کھڑکی تھی اور اس پر شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک لکڑی کا ڈنڈا نظر آیا اور میں نے اس کی مدد سے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ جو ہی سامنے کا منظر نظر آیا میں حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے وہاں سامنے ہی ایک لڑکی کرسی پر بندھی ہوئی دکھائی دی اور اس کے ساتھ ایک آدمی منہ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا سارا شیشہ توڑ دیا اور جلدی سے اندر گھس آیا۔ جو ہی میں اندر آیا میں نے دیکھا کہ لڑکی کا جسم رسی سے بندھا تھا، اس لیے وہ مجھے مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ پلیز میری رسی کھول دو، اس نے چلا کر کہا۔ لڑکی کی بات سن کر میں نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ مارا جہاں پھل کاٹنے والا چاقو موجود تھا۔ میں نے جلدی سے اسے آزاد کرایا، پھر اچانک مجھے اس آدمی کا خیال آیا۔ اس لڑکی نے چیخ کر کہا، اسے ہاتھ مت لگانا، اس آدمی نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہوا تھا، اور ابھی ابھی جب اس نے میرے ہاتھ کھولے تو میں نے یہ ڈنڈا اس کے سر میں دے مارا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مرا نہیں ہے بلکہ یہ بے ہوش ہے، اس لیے یہاں سے فوراً بھاگو، کیونکہ یہ ہوش میں آ گیا تو ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر لڑکی جلدی سے کھڑکی سے باہر نکل گئی اور میں اس کمرے میں حیران پریشان کھڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔
اس سے پہلے کہ یہ آدمی ہوش میں آ جائے، مگر کچھ سوچ کر میں رک گیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، مگر ایسا لگتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ شاید وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی، اس آدمی نے اسے یہاں قید کر رکھا تھا۔ جانے سے پہلے نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے اس آدمی کا چہرہ اپنی طرف کر کے دیکھ لیا، اور یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ یہ تو وہی آدمی تھا جو مجھ سے سبزیاں اور پھل لینے آتا تھا۔ میں نے اسے بلایا تو اسے ہوش آنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، مگر میں جلدی سے کھڑکی کی طرف بھاگا، اس سے پہلے کہ اس آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس لڑکی کو میں نے آزاد کرایا تھا۔ میں باہر نکلا تو وہ لڑکی کہیں نہیں تھی، جبکہ چوکیدار ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس لیے میں تیزی سے اپنی ریڑھی کی طرف آیا اور بنا کسی سے کچھ کہے اپنے گھر آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آدمی جسے میں فرشتہ سمجھ رہا تھا وہ اتنا برا انسان نکلے گا۔ سچ ہے کہ آدمی کے بہت سے روپ ہیں، ضروری نہیں کہ جو آدمی آپ کو اچھا دکھائی دے رہا ہو حقیقت میں اچھا بھی ہو۔ اس لیے کچھ بھی کہنے سے پہلے آدمی کی اچھی طرح پہچان کر لینی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی فرشتوں کے بھیس میں شیطان چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔